اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے ہمارے جو نوجوان ہیں اس عصر حاضر میں ہمارے نوجوان رزق کے اعتبار سے بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ عصر حاضر ہے ملک الموت تیرا، قبض کی روح تیری، دیکھے تجھے فکر معاش۔ تو یہ تو مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ کے الفاظ میں یہ صدی جو ہے یہ بطن اور فرج کی صدی ہے، لا موجود الا البطن والفرج، یعنی اس کا جو بنیادی نعرہ ہے وہ یہی ہے، یعنی فرج اور بطن کے سوا، جنسیت اور شکم پرستی کے سوا اب تو ہمارا اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ تو اسی لیے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ رزق کے اعتبار سے بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ یہاں تک کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہوئے ہیں۔ تو اس کی بنیادی کچھ وجوہات ہیں، اس کے بنیادی کچھ اسباب ہیں، اور جہاں تک میں نے اس کے بیسک ریزنز پہ جہاں تک میں نے اس پہ غور کیا تو سب سے پہلی وجہ کہ ہمارے نوجوان رزق کے اعتبار سے پریشان کیوں رہتے ہیں، تو اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اگر رکھتے ہیں تو پھر اس فلسفہ تقدیر کو انہوں نے اچھے طریقے سے نہیں سمجھا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے تقدیر پہ اچھے سے ایمان لایا ہوتا، یا اگر ان کا سچ میں حقیقتاً تقدیر پہ ایمان ہوتا تو پھر وہ رزق کے اعتبار سے پریشان نہ ہوتے، پھر رزق کے اعتبار سے ان میں اضطراب پیدا نہیں ہوتا۔ تو اگر تقدیر، جہاں تقدیر ہوگی وہاں پریشانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تقدیر کے خیر اور تقدیر کے شر کے پہلو پہ ہم دونوں نے، یعنی ہم سب نے ایمان لایا ہے۔ یعنی جو تقدیر کا خیر کا پہلو ہے اور تقدیر کے حوالے سے جو شر کا پہلو ہے، ہم سب نے ان دونوں پہلوؤں پہ ایمان لایا ہے۔ وہ مسلمان تب تک مسلمان ہی نہیں ہے جب تک یعنی وہ تقدیر کے خیر کے ساتھ تقدیر کے شر پر بھی ایمان نہیں لاتا۔ تو جب ہم یعنی 4 مہینے کے ہوتے ہیں، ماں کی پیٹ میں جب 4 مہینے کے ہوتے ہیں جنین کی صورت میں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے جو 4 چیزیں لکھتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بِکَتْبِ رِزْقِهِ، انسان کا رزق۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق لکھ دیا تو آپ کا رزق لکھا جا چکا ہے، تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک حدیث میں ہے جو صحیح ابن حبان میں روایت موجود ہے کہ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، یعنی رزق جو ہے وہ انسان کی تلاش میں اسی طریقے سے رہتا ہے، انسان کے تعاقب میں اسی طریقے سے رہتا ہے جس طرح ملک الموت انسان کی تلاش میں رہتا ہے۔ بس میں آ رہی ہے؟ تو رزق کے بارے میں لہذا پریشان ہونا تو یہ تو بالفاظ دیگر تقدیر کی بغاوت ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تدبیر کو بھی اختیار کرنا ہے، اب یہ الگ ایک موضوع ہے کہ تدبیر کو کس طریقے سے اختیار کرنا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ دوسری وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان رزق کے اعتبار سے پریشان کیوں ہیں، اس کی دوسری وجہ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے۔ یعنی جب آپ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو دوسرے کے ساتھ یعنی موازنے میں لاتے ہیں، مسابقت میں لاتے ہیں، تو اس کی جو پھر اس کا جو نتیجہ پھر نکلتا ہے وہ ہے پھر ڈپریشن، پریشانی، کہ فلاں میرے ریلیٹیوز میں، میری فیملی میں، میری فرینڈ سرکل میں یہ رزق کے اعتبار سے سیٹل ہے، نوکری کے اعتبار سے اب الحمدللہ سیٹل ہے، اب میں سیٹل نہیں ہوں۔ تو اس سے پھر آپ کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ کمپیئرنگ یور لائف ود ادرس از آلویز اے لوزنگ پرپوزیشن۔ سورۃ الطٰہٰ میں اللہ جل وعلا نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت بیان فرمائی کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ اور وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یعنی آپ نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں دنیاوی زندگی کی جو وہ شان و شوکت ہیں اس کی طرف، آپ نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، یعنی جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے تو ان کی طرف آپ نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ ہم نے تو ان کو یہ دولت اسی لیے دی ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِي، تاکہ ان کو اس کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا جائے، اور وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا جو رزق ہے، رزق حلال، وہ تو پائندہ تر ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں اگر ہم دیکھیں نا، یعنی جب آپ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو بالفاظ دیگر آپ اس فطرت کی بغاوت کرتے ہیں جس فطرت کے نظام پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رکھا ہے اور انسانی معاشرے کو رکھا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا سورۃ الزخرف میں، تاکہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ یہ ایک دوسرے کے پابند رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس نظام کے تحت ہم چل رہے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الزہد والرقائق میں، کہ انظروا الی من اسفل منکم، جو آپ سے نیچے ہونا،
ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کریں، ان کے ساتھ اپنی زندگی کا موازنہ کریں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ میں شکر کا مزاج پیدا ہوگا. وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، جو آپ سے اوپر ہوں گے دولت کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، تو ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں، ان کے ساتھ اپنے آپ کا موازنہ نہ کریں. اس سے ناشکری کا مزاج پیدا ہوتا ہے. بس میری ہے. تو اسی طریقے سے تیسری وجہ ہے جو ہمارے نوجوان رزق کے اعتبار سے پریشان ہے، تو اس کی تیسری وجہ عدم یقین، نہ خدا پر اور نہ ہی اپنی صلاحیتوں پر. نہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے اور نہ اپنی صلاحیتوں پر. اگر یقین ہوگا تو پھر ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتا ہے، منزلوں سے اس کو منزلیں ملتی ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو ان راستوں سے رزق دیتا ہے جو راستوں کا اس کے ہاں گمان بھی نہیں ہوتا. اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو یہ مسئلہ ہے. تو امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 90 قرآن مجید کے 90 مقامات پر یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ رزق کا وعدہ دے رہا ہے. یعنی رزق کے وعدے قرآن مجید میں میں نے تقریباً 90 مقامات بھی پڑھے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو رزق کا وعدہ دے رہا ہے. لیکن ایک جگہ پہ میں نے یہ پڑھا کہ الشیطان یعیدکم الفقر، یعنی شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے، شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے. اب اس ڈر سے ایک انسان، ایک بندہ دنیا کی کمائی میں لگ گیا، تو باقی جو وہ 90 مقامات پر جو اللہ تعالیٰ نے 90 ٹائمز جو وعدے فرمائے تھے تو وہ انہوں نے فراموش کر دیا.